You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ لاریب کلام میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس بادشاہ کی سلطنت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی باقی ماندہ کچھ چیزیں ہیں۔ اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم مومن ہو تو بے شک اس میں ضرور تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ سکینہ تابوت کے حوالے سے اس دن بھی کچھ گفتگو ہوئی تھی، آج بھی مزید اس حوالے سے صحابہ کرام کی جو آراء ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ جو طالوت بادشاہ تھا اس کے حوالے سے حضرت شمعون علیہ السلام نے بتایا تھا کہ اللہ کی طرف سے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے۔ وہ واقعہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا کہ حضرت شمعون نے طالوت کو کس انداز سے بادشاہ بنایا۔ بنی اسرائیل کے پاس انبیاء علیہم السلام کی کثیر تعداد بھی تھی اور ان کی برکتوں کی وجہ سے یہ تابوت ان کے پاس ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی یا جہاد ہوتی یا دشمن ان سے لڑائی کرتا تو یہ تابوت کو سامنے رکھ دیتے تھے اور اس تابوت میں سے ایک چیخ نکلا کرتی تھی اور بلی کا جیسے سر ہے اس سر میں سے دو زبانیں نکلا کرتی تھی، ایک جو زبان تھی اس سے نور نکلتا تھا، دوسری سے ظلمت اور اندھیرا نکلتا تھا۔ تو یہ ایک دلیل ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یعنی وہ حق پر ہیں، فتح ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو صندوق ہے حضرت ابن عباس اور ابن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا، اس پر سونے کے پترے چڑھے ہوئے تھے، یہ 3 ہاتھ لمبا اور 3 ہاتھ چوڑا تھا۔ اس تابوت کی عظمت بنی اسرائیل کے نزدیک مشہور اور معروف تھی۔ وہ اس کو گم اس لیے کر چکے تھے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری بھی نہیں کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کے جو مندرجات ہیں اس تابوت میں وہ بیان نہیں کیے کہ اس میں کیا ہے، لیکن مفسرین نے مورخین نے بتایا ہے کہ جب حضرت یعقوب نے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کھولا تھا تو وہ چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔
سامعین محترم، یہ جو تابوت تھا حضرت آدم علیہ السلام پر اتارا گیا تھا، اس میں انبیاء علیہ السلام کے گھروں کی تصویریں موجود تھیں۔ یہ ایک رائے ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام کے گھروں کی تصویریں موجود تھی، اور اس میں باقاعدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کی بھی تصویر تھی۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے ایک دن اس کو کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ نہیں کھلا تھا۔ آسمانوں سے ایک ندا دینے والے نے یہ خبردار کیا کہ اس صندوق کو نبی کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا۔ تو پھر یہ لوگ اس صندوق کو لے کے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے پھر آگے یہ منتقل ہوتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، تو آپ نے اس میں تورات کے کچھ ٹکڑوں کو رکھا، اور پھر آپ نے بعض دوسری چیزیں بھی رکھی، اپنے عصا مبارک کا ایک ٹکڑا بھی جو ہے اس صندوق میں رکھ دیا۔ سکینہ کا معنی ہے امن، سکون۔ ویسے جب کبھی سکینہ کا لفظ آیا سکون کے معنی میں استعمال ہوا، چونکہ اس صندوق سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سکون عطا فرماتا تھا، امن ہو جاتا تھا نا جنگ میں، دشمنی میں، تو اس کا نام سکینہ ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکون اور اطمینان نازل کیا۔ تو سکینہ کا معنی یہ ہے سکون، اور اس تابوت کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو سکون ملتا تھا، تو اس کا نام سکینہ ہے۔ ویسے اس سکینہ کا مزید جو صحابہ کرام اور تابعین نے معنی لکھے ہیں، وہ زناٹے دار ہوا کے معنی کیے ہیں، اور ایک پروں اور دم والی کوئی چیز، اسے بھی سکینہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زمرد یا یاقوت کی تصویر جس کا سر اور دم بلی جیسے ہوں، یا پھر یہ کہ وہ بشارت جو اللہ نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام پر نازل کی، انہیں بھی سکینہ کہا جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ سکینہ سونے کا ایک جنتی تشت ہے، جس میں انبیاء علیہ السلام کے قلوب کو غسل دیا جاتا ہے۔ یہ جو سکینہ ہے، یہ جو تابوت ہے، یہ انبیاء علیہ اس تشت میں انبیاء علیہ السلام کے قلوب، ان کے دلوں کو غسل دیا جاتا ہے۔ امام مسلم آپ روایت کرتے ہیں حضرت برا بن عازب کی، سکینہ کس کس کو کہتے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اور اس کے قریب اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بادل سایہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیفیت طاری ہے، اور بادل نے اسے اپنے اندر ڈھانپ لیا ہے۔ اس کا گھوڑا جو تھا وہ مسلسل وہ ڈر رہا تھا۔ صبح ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ میں سے ان صحابی نے ذکر کیا، حضرت برا نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے سکینہ تھا۔ قرآن جب تو پڑھ رہے تھے تو اللہ تم پر سکینہ نازل فرما رہا تھا، سکون نازل فرما رہا تھا۔ امام مسلم نے دوسری روایت کو نقل کیا اسید بن عزیر کے حوالے سے، اپنے استبل میں گھوڑوں کے درمیان، استبل جہاں پر گھوڑے باندھے جاتے ہیں، وہاں پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچانک گھوڑا اچھلنے لگا، خوف یہ ہوا کہ کہیں میرے بیٹے یحییٰ کو گھوڑا کچل نہ دے۔ یہ خوف ہوا تو کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا تو چراغوں کی مثل میرے سر کے اوپر سائباں کیے ہوئے فرشتے موجود تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، حضور نے فرمایا یہ فرشتے تھے، تمہارا قرآن سننے آئے تھے۔ اگر قرآن کی تلاوت اسی طرح جاری رہتی تو قریب تھا کہ صبح کو فرشتے نازل ہو جاتے اور لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ سکینہ تھا اللہ کی طرف سے، یہ مخفی نہ رہتے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ امام مسلم کی تیسری حدیث مبارکہ سنیے، روایت کرنے والے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر جاتا ہے، اللہ وحدہ لم یزل اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے، اور جو جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے یا حدیث پاک کی تکرار ہوتی ہے تو ان پر بھی اللہ سکینہ نازل فرماتا ہے۔
یہ میں وہ چیزیں بیان کروں کہ سکینہ کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت برا والی حدیث پاک میں فرشتوں کو سکینہ کہا گیا ہے۔ حضرت اسید بن عزیر والی روایت میں جو بادل کا ذکر ہوا ہے، جو نور کا ذکر، چراغوں کا جو ذکر ہوا ہے، اسے سکینہ کہا گیا ہے۔ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے کچھ وہ 2 تختیوں کے حوالے سے ذکر ہے اور رکھی گئی، یا اپنے عصا کا ایک ٹکڑا رکھا۔ تو بنی اسرائیل باقاعدہ وہ طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر رہے تھے، کہتے تھے ہم شمون کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن انہیں جب بتایا گیا نا کہ شمون ایسا کرے گا، ایسے نبی ہیں شمون یا شمویل، یہ 2 نام استعمال ہوتے ہیں، حضرت شمون یا شمویل، تو ان میں سے اس کو بادشاہ بنایا جائے گا جو تمہیں تابوت سکینہ لے کے آئے گا۔ کہنے لگے کہ اگر تابوت سکینہ واپس مل جائے نا، ہم بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ تو طالوت جب آیا تو اس نے یہ باقاعدہ طور پر فرشتوں نے اپنے سروں پر اٹھا کر ایک میدان میں وہاں پر جب تابوت رکھا تو ان سب نے طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کیا اور ایمان لے آئے۔ سامعین محترم، دیکھیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے سے انبیاء علیہ السلام کو نبوت ملی ہے۔ جتنے بھی پیغمبر نبی آئے ان سب کو ہمارے آقا کریم کے صدقے سے نبوت ملی ہے۔ کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھا، یہ ہر چیز کا صدقہ ہمارے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کی 2 تختیاں جس تابوت میں ہوں تو اللہ سکینہ عطا، اس کو سکون بنا دیتا ہے۔ ان کے عصا مبارک کا ٹکڑا جس میں اللہ اسے سکون عطا فرماتا ہے۔ اور روایات میں امامہ شریف کے ٹکڑے کا یا کپڑے کے ٹکڑے کا یا آپ کے جبہ مبارک، ان کے جو ہے وہ بطن کے حصہ، وہ جبے کا جو ٹکڑا ہے وہ اس تابوت میں ہو تو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا حدیث مبارکہ سنیے، اور پھر اس سے بھی پہلے میں قرآن پاک کی ایک اور دلیل آپ کو دیتا ہوں کہ تبرکات کس طرح فائدہ دیتے ہیں۔ دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک چادر تحفے میں عطا فرمائی، تو انہیں جب چادر تحفے میں ملی تو دوسرے صحابی اٹھے، کہنے لگے مجھ سے 18,000 درہم لے لو، یہ چادر مجھے عطا کر دو۔ کہتے ہیں کپڑے میں کچھ نہیں رکھا، کپڑا کر ہی کچھ نہیں سکتا۔ ہم بھی کہتے ہیں کپڑا کر کچھ نہیں سکتا، لیکن جس کی نسبت کسی کے ساتھ ہو جائے کر وہی کچھ سکتا ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں، اگر کپڑے میں کچھ نہیں رکھا تھا تو صحابی 18,000 درہم کی کیوں خرید رہے تھے؟ اچھا اگر کپڑے میں کچھ نہیں رکھا تھا تو اب میں قرآن پاک میں سورہ یوسف کی آیت پڑھا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے بینائی کو لوٹا دیا۔ قرآن تو کہتا ہے میری یہ قمیض لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اللہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ ہمیں تو حدیث میں بھی پتا چلا، سنیں ذرا مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، اسماء بنت ابی بکر کے غلام عبداللہ بیان کرتے ہیں، مجھے حضرت اسماء نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ ہے۔ انہوں نے ایک تیالسی کسروانی جبہ نکالا جس کی آستینوں اور گریبانوں پر ریشم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ حضرت اسماء نے کہا یہ جبہ حضرت عائشہ کی وفات تک حضرت عائشہ کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد میں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جبہ مبارک کو زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ پھر ہم ایسا کرتے، اس جبے کو دھوتے، کوئی بیمار آتا اس جبے کو جس پانی میں دھوتے تھے وہ پانی پلاتے، اللہ شفا دے دیا کرتا۔ دوسری حدیث مبارکہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 2 میں حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب بیان کرتے ہیں، مجھے میرے گھر والوں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک پانی کا پیالہ دے کر بھیجا۔ ان کے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک تھے، بال مبارک تھے، وہ ان کے پاس تھے۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا وہ پانی لے کے آتا، حضور کے بال مبارک اس میں ڈبو کر نکال دیتے، وہ پانی پیتے، اللہ تب بھی شفا عطا فرما دیتا۔
ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ کسی بھی بیماری کوئی بھی مریض آ جاتا تو یہ بال مبارک اس میں ڈبوتی تو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا ہے۔ جنگ یرموک کا واقعہ میں نے پرسوں آپ کو پہلے سنایا ہے، حضرت خالد بن ولید کے امامہ شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بال مبارک تھے۔ دیکھیں یہ تو چیزیں تبرکات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسی لیے عرض کیا ہے کہ جن کے صدقے سے نبوت ملی ہے ان کا اگر عالم یہ ہے کہ ان کے جسم سے لگنے والے کسی کپڑے یا کسی عصا کا ٹکڑا موجود ہو تو اللہ اسے سکینہ کہتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ اب ذرا آپ مزید احادیث سنیے۔ ابو ذر کہتے ہیں جنگ احد کے دن آنکھ زخمی ہو گئی، حضور نے لعاب دن لگایا، آنکھ بہتر ہو گئی۔ جنگ خیبر کے دن حضرت سلمہ بن اکوع کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کٹ چکی تھی، لعاب دن لگایا، وہ جڑ چکی تھی۔ کعب بن اشرف کے قتل کے مارکے میں حضرت زید بن معاذ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، حضور نے لعاب دن لگایا، ٹانگ جڑ گئی۔ جنگ خندق کے دن حضرت علی بن حکم کی پنڈلی ٹوٹ گئی، آپ نے لعاب دن لگایا، پنڈلی جڑ گئی۔ جنگ بدر کے دن ابو جہل نے حضرت معوذ جن کا بازو لٹک رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ بازو جدا ہو چکا تھا، احادیث کے الفاظ ہیں میں نے آپ کو سیرت میں سنائے، بازو جدا ہو چکا تھا، سید عالم نے اپنا لعاب دن لگایا، بازو جوڑ دی۔ حضرت حبیب بن یصاف کے کندھے پر ضرب لگی غزوہ بدر میں، کندھا کٹ کے ایک طرف جڑ گیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دن لگایا، کندھا جڑ گیا۔ قبیلہ خصم کی ایک عورت آپ کے پاس اپنے بچے کو لے کے آئی، وہ کسی بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکتا تھا، آپ نے پانی منگوایا، کلی کی، ہاتھ دھوئے، بچا ہوا جو غسالہ تھا نا، وہ جو پانی تھا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو پلایا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہوش و آواز دے دیے، وہ بچہ بولنا شروع کر دیا۔ آپ کے سامنے کھانا رکھا تھا، آپ کھانا کھا رہے تھے، ایک لڑکی بہت زیادہ بے حیا تھی، اس میں حیا کم تھی، تو کسی نے بتایا کہ حضور اس پر شفقت فرمائیے تاکہ یہ حیادار بن جائے۔ حضور نے اپنے منہ مبارک سے بچا ہوا نوالا اس لڑکی کو دیا، مدینہ پاک میں سب سے زیادہ حیادار لڑکی وہ بن چکی۔ یہ تبرکات ہوتے ہیں انبیاء علیہ، ہمارا ان پر عقیدہ ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کی تلاوت کرنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا